بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مصباحی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ اپنے مریدین کے ساتھ کسی جگہ پر ناروال میں کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پتھر آیا ہے، افریقہ سے آیا ہے یا انڈیا سے آیا ہے غالباً، اور اس پتھر کو اگر 11 بندے اپنی انگلی لگائیں اور اٹھائیں اور دل میں خیال لائیں اپنے کسی بزرگ کا، تو وہ پتھر جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ اور وہ پھر انہوں نے کوشش کی کہ خود اٹھانے کے لیے اکیلا بندہ تو اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتا، اور پھر انہوں نے دعوت اسلامی کا بھی حوالہ دیا کہ ماضی میں انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی شعبدے بازی دکھلائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ 1 2 3 ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب لو جی ویڈیو بناؤ حضور سامنے پتھر سیدھا کر کے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ڈارا والا کون سا کو پاکستان سے باہر ہے؟ یہ جو بھی بچے لگے ہوئے ہیں جی کچھ ہے نہیں۔ اور یہ انڈیا سے جی کوئی جی افریقہ سے سید اکبر علی شاہ صاحب اور ویسے آپ اس کو اٹھائیں تو اچھا خاصا مشکل کام ہے، لیکن اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کریں تو یہ اٹھ جاتا ہے حضرت۔ اور میں نے پہلے دعوت اسلامی والوں نے جب اس کو چلایا تھا میں نے تب بھی دیکھا تھا، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ ہے حضرت ایک بابے پہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوا دیکھ کے، کیونکہ حضرت جو مرضی جتنا مرضی کوئی پہلوان ہو یہ انگلی سے نہیں اٹھایا جا سکتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو، اور آپ میں سے جو بندہ بھی دیکھنا چاہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے کہ دیکھ لو اللہ نے اپنے دوستوں کو کیا رونقیں عطا کر رکھی۔ اس لیے حضرت جی یہ جملہ نہ بہت دشائی کوئی نہیں، یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کو ان شعبدے بازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان شعبدے بازیوں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ 11 بندے، فرض کرو اگر 9 بندے ہوئے وہاں پر، یا 10 بندے ہوں، یا 12 بندے ہو جائیں، یا 3 بندے ہوں اور انگلی لگا کر کے اپنے ولیوں کے بزرگوں کا خیال ذہن میں لائیں اور اٹھانے کی کوشش کریں اور اٹھا لیں، تو اس سے ثابت کیا ہوگا؟ اگر فرض کرو کہ ایک بندہ ایک ولی کا نام ذہن میں لاتا ہے اور ایک انگلی، یہ بڑی انگلی یا درمیانی انگلی بلکہ چیچی انگلی سے اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس بزرگ کی بزرگی ثابت ہو جائے گی۔ بھائی ہم تو بزرگوں کو مان رہے ہیں نا، جو آپ کے جو بزرگ ہیں کہ جن کے طریقے پر آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ان کو مانتے ہیں اور ان کے طریقے پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آپ ان کو بزرگ مانتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے، تو ان کی بزرگی آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ انگلی سے اگر اس نے اٹھا لیا، اور وہ بھی 11 بندے، 9 10 12، اب اس کا بھی آپ ذرا جواب دیں، وضاحت دے دیں۔ اور پھر فرض کریں کہ اگر کوئی دیوبندی ہو وہاں پر، وہ اپنے 11 دیوبندی بزرگوں کا نام لے اور ذہن میں لائے، پھر باذن اللہ اس کو اٹھا رہے تو اٹھ جائے گا۔ آپ کہاں پر امت کو لے کر کے جا رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں اور اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث پیدا ہو، جیسے پتھر ہے یا کانٹا ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو ثواب ملے گا۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھر انہوں نے اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے اور خندق کو کھود رہے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا معجزہ کہ ایک انگلی ڈالتے، کیونکہ ایک دفعہ ایک پتھر جو تھا اس پر کدال مارتے تو وہ پتھر ٹسمس نہیں ہوتا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ہے، کدال مارتے ہیں تو وہ پتھر ہلتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے خندق میں اور پتھر پہ کدال ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ لمبی حدیث ہے یار، تو مطلب یہ تو ہے۔ باقی یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جن کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں جو پڑی ہوئی خاک ہے، ہمارے بزرگ ہم یہ سب اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو تسی تو فارغ ہو جناب، تواڈے سارے بابے فارغ نے اگر اے گل ہے تو مطلب اب یہ آپ کہہ رہے ہیں اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس پتھر کو نہیں نکال سکے،
ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انگلی کا اشارہ کرتے پتھر تو فلائی کرتا ہوا راکٹ کی طرح باہر جا کے کرتا، بلکہ کفار کے اوپر جا کر کے لگتا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کہاں پر امت کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ ان شعبدے بازیوں کو دکھلانے کا آپ کا مقصد کیا ہے مصباحی صاحب؟ اور یہ دعوت اسلامی والے بھی ایسی کہانیاں آپ کو اتنی کریں گے، اتنے بزرگوں کے قصے ایسے سنائیں گے کہ جناب بزرگوں نے یہ کہا تو اوپر دیکھا سونا، نیچے دیکھا سونا، ادھر دیکھا سونا، مطلب یہ سب چیزیں فضولیات اور لغویات کہ جناب فلانا بابا جو تھا وہ جناب 65 کی جنگ جو لگی ہے تو جناب لاہور واگا بارڈر پہ آ کر وہ بم پکڑتے تھے، اور جناب کراچی میں جو غازی صاحب ہیں انہوں نے سمندر کو پکڑا ہوا ہے۔ ان بزرگوں کے مزارات پہ میں خود گیا ہوں، فاتحہ پڑھیے، دعا کے لیے گئے، لیکن اب انہی بزرگوں کے مزاروں پر آ کر کے جناب جو ہے خودکش حملہ آور انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ اس ٹائم تو بزرگ ان کو روک نہیں سکے، اپنی قبر کی حفاظت نہیں کر سکے، اور دوسروں کی حفاظت کے آپ وہ ان کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کو چھوڑیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے اللہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے سامنے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عملی زندگی سامنے ہے، انہوں نے کبھی ایسی شعبدے بازی نہیں کی کہ جناب انگلی لگائی تو جناب لشکر ادھر ہو گیا، دوسری انگلی لگائی تو لشکر ادھر ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جنگ موطا میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور یہ سب، لیکن انہوں نے تو انگلی نہیں لگائی۔ انہوں نے تو کفار کے لشکر، اگر ان کے پاس تو اتنی پاور ہونی چاہیے تھی کہ وہ بابوں کا نام لیتے، انگلی لگاتے، اور جناب صفوں کی صفیں پلٹ جاتی۔ ان شعبدے بازیوں کو خدا را چھوڑیں، امت کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، بابوں کی تعلیم نہ دیں۔ بہرحال اینی وے، تو میرے سے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا میرا اب دینی فریضہ بنتا ہے کہ اس چیز کا میں رد کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ بھئی ان شعبدے بازیوں سے، ایسے بزرگوں سے بچیں، ان سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ جناب پہلے تو ہم یہ بتائیں نا، 11 کے بجائے اگر 9 ہو گئے، 10 بزرگ بندے ہو گئے انہوں نے، یا اگر 9 بندے ہوں لیکن انہوں نے 11 بزرگوں کا نام لے لیا ہو تو وہ اوپر اٹھ جائے گا، پتھر نہیں اٹھے گا۔ آپ ایسا کریں، آپ خود اٹھا کر کے دکھلائیں، بزرگ کا نام لیں اور آپ اٹھا کے دکھلائیں پتھر۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔